اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ان قریب وہ رحمتوں والا، وہ برکتوں والا، وہ مغفرت کے پروانے سنانے والا، اللہ سے ملانے والا، اللہ کا قرب دلانے والا، ہمارے دشمنوں کو ہم سے دور کرنے والا وہ مہینہ آنے والا ہے جسے ہم رمضان المبارک کہتے ہیں۔ یہ ایسا عظیم مہینہ ہے جس کی آمد سے ایک رونق افروز ماحول ہو جاتا ہے۔ وہ مہینہ ان قریب ہم سے ملنے والا ہے، وہ مہمان رب کا آئے گا اور ہمیں اپنی حقیقت سے ملا کر چلے جائے گا۔ تو مہمان آنے سے پہلے مہمان کا استقبال کی تیاری کی جاتی ہے۔ اگر آپ گھر میں ایک فنکشن رکھو گے تو جس کے لیے رکھو گے اس کے آنے کے بعد تیاری نہیں ہوگی، اس کے آنے سے پہلے آپ کی جو استطاعت ہے اس کے مطابق آپ تیاری کر کر رکھو گے۔ تو ویسے ہی وہ رب کا مہمان رمضان آنے والا ہے تو اس کی تیاری شروع کر دیجیے، اس کی پلاننگ شروع کر دیجیے، اس کا مقصد شروع کر دیجیے، اس میں ہمیں کیا پانا ہے لکھ لیجیے، اس میں ہمیں کن کن عادتوں کو چھوڑنا ہے لکھ لیجیے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، یہ لکھ لیجیے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ان قریب آج سے ملنے والا ہے۔ جب آ جائیں پلاننگ بناؤ گے کبھی سکسیسفل نہیں ہوگی، کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ بات یاد رکھے، پڑھے لکھے تو پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں، پڑھے لکھے تو پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں گاؤں کے لوگ۔ بارش آنے سے پہلے کٹا بنا لیا کرو، بارش آنے کے بعد کٹا بناؤ گے تو فصل بہ جائے گی۔ بارش سے پہلے کٹا بنا لیا کرو۔ اور ہم پڑھے لکھے آج جاہل ہو گئے۔ آج ہمارے زندگیوں کا مقصد ہمیں نہیں معلوم، ہمارا گول کیا ہونا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمارا مقصد حیات کیا ہونا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم بس پیدا ہو گئے، زندگی گزار رہے اور ہمیں لے جا کر قبر میں چھوڑ دیا جائے۔ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، ہم ہیں کون؟ کیا مجھے اس دنیا کو بنانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا دنیا کو خوش کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ہمیں اپنے غور کرنا چاہیے۔
نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے۔ اللہ خود فرماتا ہے نہ تجھے زمین کے لیے پیدا کیا ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اے میرے بندے، جو کچھ زمین و آسمان میں وہ تیری خدمت کے لیے میں نے پیدا کیا اور تو اس کی خدمت میں لگ گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جن و انسان کو پیدا ہی اپنی رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے بندے کو آگاہ کر رہا ہے، اسے تنبیہ کر رہا ہے، اسے ہلا رہا ہے، اسے ہوش میں لا رہا ہے، یہ کہہ کر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، مجھے ایک ماننے والو، میری عبادت کرنے والو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ یہ ڈر ہی تمہیں دنیا کے بے ڈروں سے آزاد کر دے۔ تم مجھ سے ڈر جاؤ گے، دنیا سے ڈرنا چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر جان کو دیکھنا چاہیے وہ کل کی کیا تیاری کر رہا ہے، یعنی قیامت کے دن کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی کیا تیاری کر۔ تو اللہ خود بتا رہا ہے پلاننگ سے زندگی گزارو۔ اور ہم نے سیرت النبی کے پروگرام میں بتایا تھا کہ انسان کی پلاننگ کیسی ہونی چاہیے، اس کا گول کیسے ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کو ہم سامنے رکھے تھے، کیسا کلیئر گول لے کر آئے تھے اور کیسے پا کر ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسا قول، ایسا گول نہ آپ سے پہلے کسی نے کلیئر بنایا تھا، نہ آپ کے بعد صبح قیامت تک بنائیں گے۔ ربی حبلی امتی کہہ کر دنیا میں تشریف لائے، رخصت ہوئے تو یہ کہہ کر ربی حبلی امتی، اور رب نے کہہ دیا ولا سوف یؤتیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ۔ حضور نے ارشاد فرمایا تو سنو، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو۔ تو ایسا ہمارا کلیئر گول ہونا چاہیے۔ رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے، اللہ نے عطا کیا ہے تو آپ کو اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر دیا۔ آپ کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور اللہ فرماتا ہے جیسے ہی اس ماہ کا چاند نظر آتا ہے ہم اسے زنجیروں میں لپیٹ کر سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیتے۔ پہلا دشمن گیا، دوسرا دشمن نفس ہے، اور اللہ فرماتا ہے نفس کھانے پر اتالی ہوتی ہے، جب کھاؤ گے تو تانے پڑو گے، ہم روزہ رکھ دیے، اب کہاں سے نفس قابو میں آ جائے؟ تمہیں قابو نہیں کر سکتی، تم اس پر غلبہ پا سکتے۔ یہ دو چیزیں ہم سے ہٹا دی گئی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا اب یہ مہینہ مجھ کو راضی کرنے کا مہینہ، یہ مہینے کی رخصت سے پہلے تم اپنی مغفرت کے پروانے سننے کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف لے کر جا رہے، حدیث طویل ہے مختصر سے سنا رہا ہوں۔ منبر پر تشریف لے جا رہے تو ایک قدم جب منبر کی پہلی سیڑھی پر رکھتے تو آمین کہتے۔ جب بات ختم ہو گئی، آپ رخصت ہو گئے، منبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ اکرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ آج ایک نیا کام آج سے ظاہر ہوا۔ حضور نے پوچھا کیا؟ تو فرمایا جب ممبر پر چڑھ رہے تو پہلا ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھی، پہلے سیڑھی پر آپ آمین کا، تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا سنو یہ آمین میں نے اس لیے کیا کہ جبریل دعا کر رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا۔ یہاں صوفیہ فرماتے وہ دعا نہیں بدعا تھی،
کیا بدعا تھی؟ جبریل علیہ السلام نے کہا جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے اس پر اس کی ناک خاک آلود ہو جائیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا آمین۔ کس نے آمین کہہ دیا؟ کس نے بدعا کر دی؟ غور کرے، وہ رحمت للعالمین جسے طائف میں اتنا ستایا گیا، خون آلود کیا گیا، آپ کا خون مبارک نالے مبارک میں آ گیا، تب بھی بدعا نہیں کی۔ کفار مکہ نے اپنے ہی شہر سے نکال دیا، تب بھی بدعا نہیں کی۔ اپنوں نے جان کی، خون کے پیاسے ہو گئے، تب بھی بدعا نہیں کی۔ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی بدعا نہیں کی۔ رمضان کو لے کر حضور نے بدعا پر آمین کہے تھے۔ اور بدعا کرنے والے کون؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار۔ اور بدعا پر آمین کرنے والے افضل البشر، انبیاء کے سردار۔ سوچے بدعا کا کیا اثر ہوگا اور قبولیت کا کیا مقام ہو۔ تو یہ رمضان آنے والا ہے، ہم اس میں اپنی تیاریاں کریں، اسے پلاننگ کے ساتھ گزاریں۔ کوئی کام بغیر پلاننگ کے سکسیس نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ کے رب کی شان کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں فرماتا ہے کن فیکون، میں کہتا ہوں ہو جا، ہو جاتا ہے، بس یہ میری شان ہے۔ مگر اللہ نے زمین و آسمان کو بنانے کے لیے پلاننگ کی۔ کتنے دن میں زمین و آسمان بنے؟ کیا مقصد تھا؟ بتانا یہی مقصد تھا۔ آپ کو دنیا میں آنے کے لیے کتنے مہینے لگتے؟ 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے لگتے ہیں۔ کوئی 7 مہینے میں دنیا میں تشریف لاتا ہے، کوئی 8 مہینے میں، کوئی 9 مہینے۔ کیا اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے جیسے آدم کو پیدا کیا آپ کو پیدا کر دے؟ آپ کہیں گے ہے، پھر یہ کیوں؟ تو اللہ بتا رہا ہے جس چیز کے پر کام کرو گے، جسے دھیرے دھیرے کام کرو گے تو آپ دیکھو گے اللہ اسے کامیابی کی طرف پہنچاتا ہے۔ بچہ بولنے کتنے سال لگتے؟ کوئی سال میں بولتا ہے، 2 سال میں۔ کیا رب قادر نہیں ہے؟ کیا آپ نے قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں سنا؟ وہ دودھ پیتا ہوا بچہ یوسف علیہ السلام کی گواہی دے سکتا ہے، تو آپ کا رب آپ کو قادر نہیں رہ سکتا؟ تو ہم اپنی پلاننگ کریں۔ اور کیسی پلاننگ ہونا، کیا کرنا چاہیے، کیا پانا ہے، کیا پا سکتے ہو، کس چیز کو چھوڑنا ہے، کس چیز کو چھوڑ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اب یہاں سے ڈیلی پروگرامز ہوں گے، اور یہ پروگرامز آپ کو یوٹیوب چینل حسنین اسلامک پر ہوگا۔ آسانی کے ساتھ، دشواری نہیں، آسانی کے ساتھ اس رمضان میں آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ ایسی پلاننگ انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔